فتح مکہ ہوا تو وہ آپ اگر فلیش بیک کریں کہ کیا کیا ان لوگوں نے نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، اور ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا 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 مکہ والوں نے. بٹ سٹل ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اب جو ہے موقع آیا بدلہ لینے کا، اب ایک ایک کر کے جو ہے جس نے میرے ساتھ برائی کی تھی، اب دیکھیں نا، ہم تو چلو جھوٹے ہیں، ہم لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صادق الامین تھے نا. یہی لوگ پہلے صادق الامین کہتے تھا کیا، بس انہوں نے کہا کہ نہیں یار جو تمہارا چال چلن ہے، جو تمہارا طور طریقہ یہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ، بتوں کی پوجا مت کرو، ان کی پوجا جو ہے یہ سراسر غلط ہے، اور اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں ان کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. لیکن یہ ہوتی ہے دعوت. واٹ ہی ڈیڈ واز، اب وہ حالانکہ سامنے والا بندہ جو ہے ہی از اے نان مسلم، کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں بڑی شرم سے آتے ہیں، شرمندہ ہو کے، اور چابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، چابی اپنے پاس رکھو. دیکھیں یہ بھی دعوت کا ایک پہلو ہے. چابی اپنے پاس رکھو، اور چابیاں آپ کے گھرانے کے پاس ہی رہے گی تب تک جب تک کوئی ایسا ظالم حکمران نہیں آ جاتا جو آپ سے چابیاں چھین نہ لے، آپ سے چابیاں لے نہ لے. تو آج بھی الحمدللہ اسی کو فالو کرتے ہوئے جو آل سعود، جو آج کی جو گورنمنٹ ہے سعودی عربیہ کی، وہ بھی اسی گھرانے کے پاس، ان کے جنریشنز ٹو جنریشنز چلتی آ رہی ہیں. تو دس از ہاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریئیکٹڈ. تو بات یہ آتی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں، مختلف لوگوں کی جو ہم سٹوریز دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہمارے لیے بینیفٹس ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو لقب تھا، ان کا لقب آلریڈی طاہرہ تھا. طاہرہ، اچھا لوگوں نے یہ لقب دیا ہے، حالانکہ دس واز دی سوسائٹی ویئر ایوری سن واز پریولنٹ. وہاں پہ ہر قسم کا گناہ، وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو کہ وہاں پہ اس سوسائٹی میں نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ دیکھیں، جو لوگ وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز بیسکلی، تو اس میں پھر رکاوٹ نہیں ہوتی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندے کی وجہ سے یہ ہے، میڈیا کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے خرابی کا شکار ہوتے ہیں. اب دیکھو نا یار، ہم کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے، وی ٹرائی ٹو پلے دا بلیم گیم. اپنے اوپر ہم بات نہیں لے کے آ رہے ہوتے. حالانکہ اب دیکھیں اگر بندے نے خراب ہونا ہوتا تو وہاں پہ سوسائٹی میں ہو سکتا تھا. وہاں پہ اب جب ہم نے ورقہ بن نوفل کی بات کی اور ہم نے زید بن عمر کی بات کی، ان کو تو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم نے جو ہے بت پرستی نہیں کرنی، تم نے جو ہے زنا نہیں کرنا، تم نے شراب نہیں پینی. ایوری تھنگ واز اویلیبل، سب کچھ اویلیبل تھا. لیکن پھر بھی اس کو کہتے ہیں سلیم فطرت، یعنی آپ کا جو قلب سلیم ہے نا، وہ آپ کو ہر بندے کے اندر اس کا ضمیر ہوتا ہے. ایک تو نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ اور ایک نفس لوامہ ہے جو آپ کو ملامت کرتا ہے. جب بھی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نا، تو اس کے بعد ٹھیک ہے ایک ٹیمپریریلی بندے کو لذت آتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک دم ریگریٹ آتا ہے کہ یار وائی ڈیڈ آئی ڈو دیٹ، میں نے یہ کیوں کیا کام. وہ آپ کا نفس لوامہ ہے، وہ آپ کا ضمیر ہے. تو یہ ہے کہ یعنی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وی شوڈنٹ پلے دا بلیم گیم کہ ہم یار فلاں کی وجہ سے جو ہے میں خراب ہو رہا ہوں، یا اس کی وجہ سے جو ہے میں خراب ہو رہا ہوں. تو ان کا نام طاہرہ تھا. اور جیسے کہ الحمدللہ بردرز نے کافی کچھ چیزیں جو ہے ایکسپلین کر دی ہیں کہ آفٹر آل شی گاٹ میرڈ وتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرج بڑی زبردست جاری تھی. اچھا ایک پوائنٹ میں بڑا زبردست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ابھی سمجھ لیں کہ جو اٹیک کرتے ہیں نا اسلام کے اوپر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی عجیب و غریب باتیں جو ہے گھڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی نے کتنی شادیاں کی ہوئی تھی، یعنی بڑی الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جب آپ یہاں پہ دیکھیں دا فرسٹ میرج آف آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، شی واز اے ویڈو ٹوائس. ان کی 2 دفعہ شادی ہو چکی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ان کا ٹینور تھا ان کی شادی کا، ہی واز 25 ایئرز آف ایج، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شی واز ایٹ دیٹ ٹائم شی واز دی ایج آف 40. ان کی 40 سال کی عمر تھی، اور ان کی جو شادی کا ٹینور ہے وہ 25 سال کا ٹینور ہے. 25 سال تک ان کی شادی رہی. اس کے بعد حضرت خدیجہ جو ہے وہ فوت ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ، اگر تو یہ جو جتنی بھی جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اگر تو ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شی وڈ ہیو میرڈ اے ینگ گرل،
ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اور ڈیورنگ دس ٹائم جو 25 سال کا جو جتنا بھی ٹینور ہے, ہی کوڈ ہیو میرڈ مور وومن, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو بڑی یہ کھلی کھلی واضح چیزیں ہیں. تو یہ ہمیں ایز اے آپ بھی کہہ لیں ایز اے دائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ جو کویسچنز ریز ہوتے ہیں نا, وی شوڈ بی equipped with these answers. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار ایسا نہیں تھا جو تم کہہ رہے ہو. اچھا رائٹ, تو ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ شی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ کیئر آف دی ہاؤس, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اکیلا پن اچھا محسوس ہونے لگ گیا. سو فار دیٹ ریزن ہی یوز ٹو گو ٹو غار ہرا, اور اکیلے ٹائم گزارتے تھے. ہی یوز ٹو میڈیٹیٹ, یعنی غور و فکر کرتے تھے, تدبر کرتے تھے, تفکر کرتے تھے کہ جو بھی ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا, سم تھنگ از رانگ ان مائی سوسائٹی, اس کو بہتر ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا لے کے جاتے تھے, کبھی ایک دن کا کھانا لے گئے, کبھی کچھ دنوں کا کھانا لے گئے, اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم گھر کا جو سارا آپ یہ کہہ لیں کام کاج ہے, گھر کو سنبھالنے کا کام کون کر رہا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کر رہی ہیں. الحمدللہ, دس از دا کائنڈ آف بانڈنگ دے ہیڈ, ہسبینڈ اینڈ وائف, یہ ان کی بانڈنگ تھی. اور سو مچ سو ہوا یہ کہ جو ان کی سہیلیاں تھیں حضرت خدیجہ کی, دے یوز ٹو بلیم کہ کیا ہوا تمہارا ریلیشن, کیا بات ہے, صحیح نہیں چل رہا, واٹ از دا پرابلم, کیا پرابلم چل رہی ہے. تو یہ ان کا ریلیشن تھا. اور پھر ہوا یہ کہ ناٹ اونلی دیٹ, حضرت خدیجہ سپورٹ کہاں تک کرتی تھی کہ خود کھانا لے کے جاتی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم شی واز اولڈ, وہاں ان کی عمر اپروکسیمیٹلی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 40 ہے تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اپروکسیمیٹلی 55. تو اب غار ہرا کوئی یہ نہیں کہ اسٹریٹ پاتھ ہے اور سیدھا گئے اور جو ہے اپنا کام کر کے بندہ آ جائے, نہیں, اٹ واز اے ماؤنٹین. تو یہاں تک وہ سپورٹ کرتی تھی, اپنے جو ہے کھانا لے کے جاتی تھی, ان کے لیے جو بھی ان کو وہاں پہ ضرورت ہوا کرتی تھی, شی یوز ٹو سپورٹ ہیم. اچھا ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے, اور خواب یہ تھے کہ واٹ ایور ہی یوز ٹو ڈریم دا نیکسٹ ڈے وہ پھر وہ جو ہے ریالٹی میں ویسا ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, سچے خواب ان کو آنے لگ گئے, اور اس طرح ہوتا گیا. پھر ایٹ لاسٹ ون ڈے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غار میں تھے, اور وہاں پہ جبرائیل آتے ہیں ہیومن فارم میں, ہیومن شیپ میں آتے ہیں, اور پھر ان کو کہتے ہیں اقرا, پڑھیے, ریڈ, ریسائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا دباتے ہیں حضرت جبرائیل. تو جب دباتے ہیں تو نریشن بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیل کرتے ہیں کہ ایز ایف کہ جان ان کی جو ہے نا بس ختم ہو رہی ہے, تو یعنی جھٹکا دیتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں اقرا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ریپلائز دا سیم, ہی سیز ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اینڈ دا تھرڈ ٹائم جبریل علیہ السلام دوبارہ ان کو دباتے ہیں, یعنی ان دا فارم آف ہگ کرتے ہیں اور انہیں دباتے ہیں کافی, اور پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ہی وینشز, ہی ڈسپیئرز. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ ہے, اکیلا ایک بندہ غار میں ہے, اینڈ آل آف اے سڈن ایک بندہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے, اور پھر وہ یہ کلمات کہتا ہے, یہ ساری جو سچویشن ہوتی ہے, اور ایک دم پھر وہ جو ہے غائب ہو جاتے ہیں. تو اسی وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پینکس, اور جو ہے یعنی کپ کپی سی طاری ہوتی ہے, اور وہ اسی وقت ہی بھاگے نیچے آتے ہیں, اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ منٹس, یعنی گھنٹے لگتے ہیں, بھاگے آتے ہیں. اور ہی ڈائریکٹلی گوز ٹو حضرت خدیجہ, حالانکہ مکہ میں ان کے چچا بھی ہیں ابو طالب, جنہوں نے ساری زندگی اپنے بھتیجے کا خیال رکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا, اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. ابو طالب نے یعنی سبحان اللہ بہت پروٹیکٹ کیا ہے. جتنے بھی آؤٹر تھریٹس تھے نا مکہ والوں کے, ابو طالب نے ان کو جو ہے روکے رکھا تھا. ابو طالب جو ہے سردار تھے اپنے بنو ہاشم کے. تو اب وہ دیکھیں ان دس سینیریو, حالانکہ بہت بڑا ایونٹ تھا, اپنے چچا کے پاس نہیں گئے اور اپنے جگری دوست کے پاس نہیں گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اگر بات کی جائے, اپنے جو ہے چچا کم کزن یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے, جو کہ ان کے ہم عمر تھے چچا ہی, لیکن ان کے ہم عمر تھے, ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی. تو ان کے پاس نہیں گئے, سیدھا ہی گوز ٹو
ہز وائف حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دم یعنی زملونی جو ہے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے جو ہے کمبل اوڑھو. اور پھر کہتے ہیں جب تھوڑا سا یعنی حتی ذہب عنہ الرو، جب تھوڑا سا وہ جو خوف ہے وہ ڈر کم ہوتا ہے نا، تو پھر کہتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہ لقد خشیت عن نفسی، لقد خشیت علی نفسی، مجھے نا اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے. کیا ڈر لگ رہا ہوگا ان کو؟ ڈر یہ لگ رہا ہوگا کہ یعنی یہ لگ رہا ہے کہ ایم آئی اوکے، کیا میں ہیلوسینیشنز تو نہیں دیکھ رہا، کیا میرا مائنڈ سیٹ کوئی خرابی تو نہیں آ گئی، لوگ کیا کہیں گے اگر میں لوگوں کو یہ چیز بتاؤں کہ کوئی چیز آئی تھی، کوئی شخص آیا تھا اور اس نے مجھے یہ کلمات کہے ہیں اور پھر دیٹ پرسن ڈسپیئرز، the person disappeared، تو ایم آئی اوکے کہ یہ کوئی از اٹ اوکے. اب آپ مجھے بتائیں جنرلی اگر ہم آج کی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کی بات کی جائے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ یعنی اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سے کہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے نا اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا. ایک دوسرے پہ شک کرنا، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، یعنی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈنا کہ یار ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کی جائے، برا بھلا کہا جائے. اچھا آپ نے میرے گھر والوں کے لیے یہ کہا ہے، اچھا آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، دس اینڈ دیٹ، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار لڑائی شروع ہو جائے. اب آپ مجھے بتائیں ایٹ دس مومنٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شی کوڈ میک ہم اور بریک ہم. وہ چاہتی تو ان کو کیا کہہ سکتی تھی، واقعی وہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی شی کوڈ ڈو اینی تھنگ شی وانٹڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، یا میکسیمم اگر بات کریں، اگر نیوٹرل اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہہ سکتی تھی اچھا دیکھیں آپ آرام کر لیں، آپ طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں لگ رہی، جب آپ اٹھیں گے نا تب ہم بات کر لیں گے. سبحان اللہ، the way she replied، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے پروفاؤنڈ ہے، اب اس وقت ان کی شادی کو تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، یعنی شی نیو ان اینڈ آؤٹ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو پتا تھا کہ ان کا طریقہ کیسے ہے گھر میں. اور آپ کو بتاؤں میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے بڑا جو ہے یعنی دین والا، اچھی باتیں کرنے والا، لیکن میرے گھر والوں کو پتا ہے میں کیا ہوں. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور واقعتاً جو آپ کے گھر والے آپ کے لیے گواہی دیں گے نا، دیٹ از ایوری تھنگ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے کیا کہتے ہیں، دیکھیں سبحان اللہ، حضرت زید کہتے ہیں جب ان کے والد لینے کے لیے آئے ان کو کہ اچھا یعنی میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، تو کیا کہتے ہیں، یعنی یہاں مجھ سے جو ہے نا ہیوی پیمنٹ لے لو، اماؤنٹ لے لو، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر اف ہی وانٹس ٹو گو ود یو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا آپ بتائیں آپ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اپنے باپ کے ساتھ، چچا بھی آئے ہیں اور باپ بھی آئے ہیں، ڈھونڈتے حالانکہ وہ سلیو نہیں تھے. پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اگر بچہ باہر مل گیا اس کو وہاں سے اغوا کی اور جو ہے پھر کسی جو ہے مارکیٹ میں لا کے جو ہے بلیک مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ دیتے تھے. دس از ہاؤ دے یوز ٹو ڈو. اور پھر انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. دس واز ہز کیریکٹر. اور یہاں پہ حضرت خدیجہ بھی بتا رہی ہیں کلا، یعنی لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے اے نبی. اور پھر کیا زبردست بات، یہ دیکھیے نا گولڈن ورڈز کہتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریاں نبھانے والے ہیں، قطع تعلق نہیں کرتے، قطع رحمی نہیں کرتے. وتصدق الحدیث، آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ ان کی وائف گواہی دے رہی. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی النوائب، اور جو مشکلات میں ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ، یعنی از سو پروفاؤنڈ
کہ she believed in نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم before he could believe in himself. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. This is the support that حضرت خدیجہ gave. یہ سپورٹ تھی حضرت خدیجہ کی ان کو. اچھا اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ہی پڑھا تھا, she takes him to her uncle, اپنے انکل کے پاس لے کے جاتی ہیں ورقہ بن نوفل, اور سارا وہ جو ہے جب وہ معاملہ بتاتے ہیں تو پھر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یعنی کاش میرے پاس طاقت ہوتی, کاش میرے پاس جوانی ہوتی, میرے پاس طاقت ہوتی تو میں کیا کرتا, انصورک نصرا مؤزرا, میں آپ کی لازماً مدد کرتا, کیونکہ آپ کے لوگ, یہ وقت آنے والا ہے محمد, آپ کے لوگ آپ کو جھٹلائیں گے, آپ کو گالیاں دیں گے, آپ کو ساحر کہیں گے, آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اب دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ورقہ بن نوفل تو اس کے بعد جو ہے فوت ہو گئے. واٹ میسج ڈیڈ حضرت خدیجہ گاٹ, ان کو پتہ چلا کہ دیکھیں اگر میرے چچا کا یہ سٹانس تھا کہ اگر میں ہوتا میں سپورٹ کرتا تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں اپنے خاوند کو سپورٹ کروں. اینڈ واللہ شی ڈیڈ, انہوں نے اپنے خاوند کو سپورٹ کیا. اچھا اس کے بعد ہوتا یہ کہ کچھ دن گزر جاتے ہیں, کافی دن گزر جاتے ہیں, وحی کا آنا بند ہو جاتا ہے. حضرت جبریل ان اے ہیومن فارم وہ آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لیکن کوئی وحی نہیں آ رہی, کچھ جو ہے آگے بات نہیں بڑھ رہی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں, واٹس گوئنگ آن, ہو کیا رہا ہے. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پریشانی کی حالت میں ہمارے نبی بیٹھے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور خدیجہ بھی ہوتی ہیں. تو وہ جب بتاتے ہیں نا اپنی وائف کو, خدیجہ کو بتاتے ہیں کہ دس از اے سچویشن, وہ آتے ہیں لیکن آگے کوئی بات ہی نہیں بڑھ رہی, کوئی وحی ہے, کوئی چیز, ایسے معاملات ہی نہیں چل رہے. تو پھر وہ کہتی ہیں اذا جاء صاحبک فاخبرنی, اچھا اے اللہ کے نبی اب وہ جب آپ کے صاحب آئیں گے نا جبریل تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے. تو کہتے ہیں اوکے. تو جب یہ کہتی ہیں نا کہ آپ نے بتانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئی سی ہم رائٹ ناؤ, وہ میرے سامنے ہیں, حضرت خدیجہ کو نظر نہیں آ رہے. تو حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں, اچھا یہ کام کریں, سٹ آن مائی رائٹ, میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھیں. رائٹ سائڈ میں بیٹھتے ہیں تو کہتی ہیں ڈو یو سی ہم, کہتے ہیں یس آئی کین سی ہم. پھر کہتے ہیں اٹھ کے میرے لیفٹ میں آ کے بیٹھیں. لیفٹ میں جب آ کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ڈو یو اسٹل سی ہم, آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں, بولتے ہیں یس. پھر خود اٹھتی ہیں, سبحان اللہ, خود جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آ کے نا بیٹھ جاتی ہیں, اینڈ اٹس لائک شی از ہولڈنگ ہم فرام دا بیک, ان کو ہولڈ کرتی ہیں. اور خمار اپنا فار ایگزامپل عموماً خواتین کیا کرتی تھی, یعنی دوپٹہ اوڑھا اور کپڑے اوڑھے ہوئے اوپر سر کے اوپر, لیکن مزید اوپر خمار لیا کرتی تھی. تو شی ٹوک آف ہر خمار, اپنا خمار اتار دیتی ہیں. تو جب خمار اتارتی ہیں نا ان دس سچویشن تو کہتی ہیں ڈو یو اسٹل سی ہم, کہتی ہیں نو ہی از گون. تو پھر کہتی ہیں کہ اثبت فإنہ ملک ولیس بالشیطان, آپ گھبرائیے نہیں, یہ ملک ہی ہیں, فرشتے ہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہیں, شیطان نہیں ہیں. اینڈ سبحان اللہ باب, اس نریشن سے دیکھیں نا, واٹ این انٹرسٹنگ نریشن. ہو از ٹیچنگ ہر, یہ ان کی فطرہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں. اچھا تو یہ سچویشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ان اینجلک فارم, ان کے جو اصل ان کی جو فارم ہے, دیکھتے ہیں ان دا ہورائزنز, اور پورے افق پہ جبریل علیہ السلام اپنے پروں کے ساتھ پھیلے ہوتے ہیں کہ یعنی آپ کو آسمان پھر جو ہے نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر جو ہے وہ ایک بار بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ دس از دا فرسٹ ٹائم ہی از واچنگ جبریل علیہ السلام ان دیٹ اوریجنل فارم. تو پھر بھاگے گھر میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زملونی. تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور اس وقت جب وہ کہتے ہیں نا زملونی, تو حضرت خدیجہ شی از ہولڈنگ ہم, اور ایٹ دا سیم ٹائم آیات نازل ہوتی ہیں کہ اے لپٹنے والے, قم فانذر, اب کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو اپنے لوگوں کو. اور کیا کرنا ہے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں, لیکن اپنی زندگیوں میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کو بڑا بناؤ. جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو اپنے رب کا فیصلہ ٹاپ پہ رکھو.
اچھا جب یہ آیات نازل ہوتی ہے نا, ہی از ان ہر آرمس, اور ریولیشن آتی ہے, اور سبحان اللہ ایٹ دا سیم ٹائم حضرت خدیجہ کہتی ہے آئی ایم دا فرسٹ مسلم, آئی بلیو ان یو, میں آپ پر ایمان لے کے آئی. تو سبحان اللہ, شی از دا فرسٹ مسلم, اور شی از دا فرسٹ مسلم ہو میڈ وضو ود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے جو ہے پھر طواف بھی پہلی دفعہ جو ہے حضرت خدیجہ نے کیا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم شی از دا فرسٹ وائف ایز ویل. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ مضى عہد النوم, اے خدیجہ سلیپ از گون ناؤ, آرام کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب جو ہمیں جو ٹاسک دیا جا رہا ہے نا, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اب نیندیں پوری نہیں ہوں گی, اب آرام نہیں ہوگا. اور واقعی یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے ٹرائلز اور جو ایک بڑا زبردست ان کی لائف جو چل رہی ہوتی ہے, دے آر انجوائنگ, اور جو ہے بچے بھی ہیں, بزنسز بھی چل رہے ہیں, لیکن ناؤ جو ٹرائل شروع ہوتے ہیں, دعوت کا کام شروع ہو جاتا ہے. اب وہی لوگ جو پہلے صادق امین کہا کرتے تھے, جب ان کو کہا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ کہو لا الہ الا اللہ, یہ معبود جو ہیں یہ جو ہے باطل ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے, دیز آر فالس گاڈز, تو یہی لوگ پھر پیچھے پڑتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں ساحر کہتے ہیں, کذاب کہتے ہیں, so much so they used to spit on his face. You know this is very very profound in that sense کہ دیکھیں ایک بندہ اگر جھوٹا ہو نا, تو اس کو اگر آپ جھوٹا کہتے ہیں نا سب کے سامنے, وہ بھی برا مان جاتا ہے کہ یار اس نے کیسے سب کے سامنے میری برائی کر دی ہے. لیکن اگر ایک بندہ واقعی سچا ہو نا, اور اس نے اپنی کبھی زندگی میں کوئی برائی نہ کی ہو, کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو, اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ تم جھوٹے ہو, تو ہی ول لٹرلی فیل بیڈ, اس کو بہت برا لگے گا. یعنی دس شوز کہ یعنی ہمارے نبی کن کن آزمائشوں سے گزرے تھے. تو ان کو یہ کہا گیا جادوگر, کذاب, برے برے القاب دیے گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب دیکھیں جو بھی معاملات ہمارے نبی کے ساتھ باہر ہو رہے ہیں, اب گھر میں آ کے ان کو کمفرٹ کون دے رہا ہے؟ ساتھ میں حضرت خدیجہ ان کو کمفرٹ دے رہی. کیا کہتی ہیں؟ وہی کہتی ہیں جب سوسائٹی یعنی اپنا پریشر ڈالتی ہے اور جو ہے ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے, وہی کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے نبی آپ گھبرائیے مت, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے, آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے, کبھی آپ کو ذلیل ہونے نہیں دیں گے. اور یعنی پھر یعنی آزمائشوں پہ آزمائش آتی ہیں. اور ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ابو جہل اور اس کا جو گینگ ہے نا, وہ بیٹھ کے جو ہے نا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو, اچھا کون جو ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مزہ چکھائے گا. تو ان میں سے وہ کھڑا ہوتا ہے, ان کا سردار عقبہ بن ابی معیط, وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو وہ جو اونٹ کا کارکیس ہے نا, اس کی جو اوجری وغیرہ سارا فلتھ ہوتا ہے, وہ اٹھا کے, ابھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, تو لا کے ان کے کندھے پہ جو ہے وہ گرا دیتا ہے. اب وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہل نہیں پا رہے ہوتے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم حضرت فاطمہ, شی از ایٹ دیٹ ٹائم 4 to 5 years آف ایج, 4-5 سال کی ہوتی ہیں, روتی آتی ہیں اپنے والد کو دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, شور مچاتی ہیں. تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کا مذاق اڑایا اور یہ اس طرح کر کے. تو پھر جو ہے صحابہ آتے ہیں اور پھر اس یعنی فلس کو پیچھے کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے ساتھ آپ کے ہمسائے میں آپ کے سگے چچا ابو لہب, ان کا گھر تھا. واٹ ہی یوز ٹو ڈو از کہ وہ بھی جو ہے برا بلا کہہ رہے ہیں, اور ان کی جو بیوی یعنی ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ اسپیشلی جنگل جایا کرتی تھی, جنگل سے کانٹے لے کے آ کے آپ کے گھر کے سامنے جو ہے کانٹے جو ہے بچھا دیتی تھی, اور آپ کے گھر کے سامنے کبھی کوئی کچرا ڈال دیا, کبھی کوئی جو ہے وہ وہاں پہ یعنی چیزیں پھینک دی. اور حضرت خدیجہ اور فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, وہ صفائی کر رہی ہیں. دس از دا سچویشن دے ور گوئنگ تھرو. اب آپ امیجن کریں کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جنرلی خواتین یعنی دے وڈ تھنک کہ ہم کیوں یہ ساری پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں, اور وائی آر وی گوئنگ تھرو دس, کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے دیکھیں ان دس سچویشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کتنا زبردست جو ہے مظاہرہ کیا. ابو لہب کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے ابو لہب, کیا یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ ہمسائے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں؟
کہ ہمسائے دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد وہی اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے ان پہ ڈٹ کے کام کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی آپ کو جو حکم ملا ہے نا اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں. آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. واعرض عن المشرکین, اور ان مشرکوں سے اعراض کریں ان سے. اور پھر ہوتا ہے کہ حضرت زینب جو ان کی بڑی بیٹی ہیں ان کی شادی ہوتی ہے ابو العاص کے ساتھ. ابو العاص کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور رخصتی بھی ان کی ہو چکی ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں رقیہ اور کلثوم, ان کا نکاح ہو جاتا ہے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ. ان کا نکاح ہوا ہوتا ہے پہلے, لیکن جب یہ دعوت کا کام شروع ہوتا ہے تو ابو لہب اور باقی جو سردار مکہ کے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو, جو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ تم ان کو طلاق, ان کی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی ان کی بیٹیوں کی, کہتے ہیں تم میں سے جو طلاق دے دے گا نا اپنی بیوی کو, تو تم جس عورت پہ ہاتھ رکھو گے نا ہم تمہاری اس عورت کے ساتھ شادی کروا دیں گے, تمہیں طلاق دینی ہے. تو وہ 2 بیٹے جو ابو لہب کے بیٹے ہیں وہ تو لالچ میں آ کے وہ طلاق دے دیتے ہیں, لیکن ابو العاص جو ہے وہ ان کو بڑی کھڑی سناتے ہیں. اور ابو العاص کی اور زینب کی بھی انشاءاللہ ہم سٹوری آگے جا کے پڑھیں گے. تو دس از ہاؤ اٹ از. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی چال چلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کروا وما کر اللہ, دے پلانٹ اینڈ پلاٹڈ, انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلتے ہیں. واللہ خیر الماکرین, سب سے بہترین چال جو چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دس از ویری ویری ریلیٹیو. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ مینی پیپل کمپلین کہ ہمارے رشتہ دار, ہم تو اچھا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, برتاؤ کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہے ان کا ریئیکشن ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے, یا کوئی اور معاملات ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی از آن یور سائڈ. لوگ جتنی مرضی چالیں چلتے رہیں, لوگوں نے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی. انہیں ان کو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا کہ یار اسے جان چھوٹ جائے. لیکن مجھے یہ بتائیں یوسف علیہ السلام نے کیا چال چلی؟ آیا انہوں نے کوئی کام کیا جس سے کہ یار میں تم لوگوں کو مزہ چکھاؤں گا؟ ہوا یہ کہ دیکھیں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے ہیں, سورہ یوسف کی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امری. حالانکہ جب یہ آیت آتی ہے نا, جب یہ جو آیت ہے واللہ غالب علی امری, یہ تب نازل ہوتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام غلام بنا کے مصر میں جو ہے وہ ان کو بیچ دیا جاتا ہے. تو اب کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا بات ہوئی, واللہ غالب علی امری, اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے. پھر جب آپ اینڈنگ وہ صورت کی دیکھتے ہیں نا, یوسف علیہ السلام ہی از دا کنگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہی بھائی سامنے آتے ہیں اور وہ پروسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو مشکلات کو دور کریں گے. بندہ اگر بولے نا کہ نہیں یار میں اوور سمارٹ بن کے میں ان کو ڈاج کر کے میں یہ کر دوں گا, ان کا حال نہیں, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. کیوں؟ واللہ ولی المؤمنین. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں مومنین کے, اللہ تعالیٰ کارساز ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از یور پروٹیکٹر. تو آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ پھر جو مرضی جو بندہ کرتا رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آن یور سائڈ. تو یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو یہ سچویشن ہوتی ہے. وہاں سے طلاق ان کو دی گئی. پرپوزل کس کا آیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. سبحان اللہ, کیا پتہ اگر ان کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ شادی ہو جاتی تو کیا معاملات ہوتے. تو حضرت عثمان کا رشتہ آتا ہے, اور وہ ہی واز ویری ہینڈسم, ہی واز بڑے سرداروں میں سے ان کا نام آتا تھا, اور بڑے مالدار تھے, اور بڑا جو مکہ والے تھے بڑی رسپیکٹ کرتے تھے حضرت عثمان کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ مسلمان بھی ہوئے نا, انشاءاللہ حضرت عثمان کے بارے میں پڑھیں گے, تو ان کا جو سٹیٹس تھا نا سوسائٹی میں, اس کی وجہ سے کوئی جو ہے مکہ والے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال پائے, ان کو جرت نہیں ہوتی تھی. تو یہ ان کی جو ہے پھر شادی ہوئی حضرت عثمان کے ساتھ, اور پھر ایسے چلتا رہے, معاملہ چلتے رہے. پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6th چائلڈ, 6ٹھی اولاد دی, حضرت عبداللہ جو ہے پیدا ہوئے, اور گھر میں خوشی, سبحان اللہ, ایوری بڈی واز ہیپی. لیکن آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں, اور وہ ہی ڈائز, اور جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں. اچھا, جب وہ فوت ہوتے ہیں نا, مکہ والے کیا کرتے ہیں, یہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں.
وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ جو ہے ان کی نسل کٹ گئی ہے، اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اور شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ امیجن کریں کیا افیکٹ ہوتا ہوگا گھرانے میں۔ اب وہی والدہ ہیں حضرت خدیجہ، ان پہ کیا بیتتی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہم نے کیا ایسا غلط کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، امیجن کریں اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی آپ گھبرائیے نہیں، یقیناً ہم نے آپ کو کیا عطا کیا ہے، الکوثر۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، صرف کوثر حوض کوثر نہیں ہے، وہ بھی ایک معنی ہے۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ کے جو دشمن ہیں نا، ان کی نسل باقی نہیں رہے گی، ان کا نام باقی نہیں رہے گا۔ آج کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کا نام لیا نہ جا رہا ہو۔ کہیں نہ کہیں اس وقت اذان ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، اور اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہاں پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے اس دنیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا نام رکھیں اس کو کوئی جو ہے سٹاپ نہیں کر سکتا۔ ایسے وہ دعائے قنوت ہے نا، انہ لا یذل من والیت، اے اللہ جس کے آپ ولی بن جائے نا اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ انہ لا یعز من عادیت، اور جس کے آپ ہی یعنی جس کے دشمن بن جائیں تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پھر عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا رائٹ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ انہوں نے اٹیک کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہوتا یہ ہے کہ مشرکین مکہ نا گروپ بنا کے آتے ہیں۔ عمارہ بن ولید یہ خالد بن ولید کے بھائی ہیں، اور ہی از ویری ہینڈسم، ویری اب یہ کہہ لیں کہ وائٹ کمپلیکشن، اور یعنی کہتے ہیں نریشن میں تھا کہ مکہ میں ان جیسا خوبصورت جو ہے نوجوان نہیں تھا۔ وہ ان کو یعنی عمارہ کو لے کے آتے اور کہتے ہیں کہ ایک آفر کرتے ہیں ابو طالب کو، کہتے ہیں ابو طالب آپ یہ ہمارا سب سے نوجوان لڑکا، سب سے خوبصورت لڑکا یہ آپ لے لیں، اور محمد اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیں، ہم کیا کریں گے، آپ کے بھتیجے کو ہم قتل کر دیں گے، اب یعنی قتل کر دیں گے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، اور جو ہے یہ ہم آپ سے ڈیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو طالب کو چڑھتا ہے غصہ، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم تم بہت بری ڈیل لے کے آئے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا بھتیجا دے دوں تاکہ تم اس کو مار دو، اور میں تمہارے نوجوان کو یعنی کھلا پلا کے بڑا جوان کروں، یہاں سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری یہ ڈیل پسند نہیں آئی۔ تو بڑا نا وہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ابو طالب جو ہے نا، اب ہی سمیلز کہ چیزیں جو ہے نا دے آر بلوئنگ آؤٹ آف پروپورشن، اب جو ہے نا یہ میرے بھتیجے کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو ان کو آتی کہ تھنگز آر ناٹ گڈ ناؤ۔ تو وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے یعنی دو قبیلے ہوتے ہیں قریش کے ہی، جمع ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملات ہیں، ہمارے بھتیجے کی جان کو خطرہ ہے، تو ہمیں سب کو مل کے اپنے بھتیجے کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا تب بھی آپ کو پتہ ہے عربیوں میں عصبیت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے قبیلوں میں کافی نان مسلمز بھی تھے، تو وہ بھی حامی بھر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ سارے جو دو قبیلے ہیں نا، یہ مکہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے وہ جو شیب ابی طالب ہے، ٹھیک ہے، اس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں اور شیب بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ دونوں قبیلے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ کہ سچویشن ہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ مکہ والے بوائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، اور اگر ان کو کوئی آپ نے چیز بیچنی بھی ہے کسی نے تو ڈبل ٹرپل قیمت پہ بیچی جائے گی ان کو۔ اچھا، اور نریشن بتاتی ہے کہ مکہ میں جو شیب ابی طالب میں جو بچے رویا کرتے تھے ان کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور ایٹ دیٹ ٹائم یعنی جو لوگ تھے شیب ابی طالب میں دے یوز ٹو ایٹ گراس، گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے، چمڑا کھانے پہ مجبور ہو گئے، ہڈیاں وغیرہ اس قسم کی سچویشن تھی، اور اتنا یعنی لائیو تھریٹس تھے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب رات کو جب لوگ سو جایا کرتے تھے نا، تو ان کا نا بیڈ شفٹ کیا کرتے تھے کہ کسی اور کو ان کے بیڈ پہ سلا دیا کرتے تھے۔ اچھا، پورے اس دوران اب دیکھیں حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت خدیجہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، وہ چاہتی شی ہیڈ منی، وہ اپنے پیلس میں رہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وہاں سے سپورٹ کرتی ہوں،
جیسے خواتین کیا کرتی ہیں، جب کوئی برا ٹائم آتا ہے خاوند پہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، ٹھیک ہے جب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے نا تب میں آپ کے پاس آ جاؤں گی. سبحان اللہ. تو شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب یعنی آسودگی ہے، اچھائی ہے، تب بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. نہیں، اچھائی میں، خوشی میں، غمی میں، دونوں میں ایک دوسرے کو ایک ساتھ یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ خود آتی ہیں یعنی رہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں گھاس کھانے پہ، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مکہ والوں نے کھانا بھی لانا جو ہے وہ انہوں نے روک دیا ہوتا ہے کہ کوئی کھانا بھی نہیں ان کو دے گا. تو گھاس کھاتی ہیں اور کیا کیا ٹارچر ہوتے ہیں، کیا یعنی سائیکولوجیکل ٹارچرز جو ہے برداشت کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، ان کا ویٹ لاس ہو جاتا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم تقریباً ان کی ایج ہوتی ہے 64-65 ان کی ایج ہوتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ بیمار کافی رہنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نا کبھی کبھار ان ہیومن شیپ وہ آیا کرتے تھے، اور ایک بار آتے ہیں حضرت خدیجہ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احوال کیسے ہیں آپ کے، ہاؤ از ایوری تھنگ از گڈ. تو جب وہ ان کے پاس اس سوال کے ساتھ آیا کرتے تھے نا، شی یوز ٹو پریز اونلی کہ الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن. کبھی انہوں نے کمپلین نہیں کی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں اپنے بندوں کا، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. بندے کو گمان بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سے بھی جب کوئی بندہ پوچھتا ہے نا ہمارے اگر حالات خراب ہوں، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے ریئیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ یار بس چل رہا ہے، گزارا ہے. دس از ہاؤ وی یوز ٹو وی ریئیکٹ. ایسے ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ناؤ وی آر کمنگ ٹو دا لاسٹ ڈیز آف حضرت خدیجہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، اور نریشن بتاتی ہے آتانی جبریل فقال. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی. قد اتت کا معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب. وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ رہی ہیں. very profound. فاذا ہی قد اتت کا فاقرئها سلام من ربها. جب یہ آپ کے پاس آئے نا، ان کو بشارت دینا کہ ان کا رب ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. not only that وَأَقْرِهَا مِنِّي سلام، اور ان کو کہنا ہے کہ جبریل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور پھر کیا کہنا؟ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ. اور ان کو بشارت دے دیجئے ایک گھر کی جنت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں گھر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور وہ گھر کی صفات کیسی ہے، کیا اس کی ایٹریبیوٹس ہیں؟ من قصب that palace is made of pearls، یعنی ڈائمنڈز، پرلز کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اور اسکالرز بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں حضرت خدیجہ نے جو ان کے پرلز تھے، جو بھی ان کی جویلری تھی، انہوں نے دین اسلام کے اوپر صرف کر دیے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، تو اللہ تعالیٰ وہ قرض جو ہے بڑھا چڑھا کے اس بندے کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے ڈائمنڈز، a palace has been built made of pearls and diamonds. اور اس میں کیا ہوگا؟ لا صخب فیہا، وہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. اور نریشنز اسکالرز نے اس کو انٹرپریٹ کیا، کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ نے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پیلس دیے جہاں پہ ان کو کسی قسم کی شور اور کسی قسم کا جو ہے ان کو she wouldn't be disturbed in her house، ان کو کوئی تنگی نہیں ہوگی. ولا نصب، اور وہاں پہ کوئی تھکاوٹ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا، جب یہ میسج دیتے ہیں ہمارے نبی حضرت خدیجہ کو، تو حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ ان اللہ ہوا السلام، کہ اب
اللہ تعالیٰ کو میں وعلیکم السلام تو کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ ہی ہمسلف از السلام. تو یہی کہتے ہیں کہ ان اللہ ہوا السلام, اللہ تعالیٰ تو سلامتی ہی سلامتی ہیں. وعلی جبریل السلام, جبریل علیہ السلام پہ بھی سلامتی ہو. وعلیک یا رسول اللہ السلام. اب دیکھیں اپنے ہسبینڈ کو بھی شامل کر رہی ہیں, اے اللہ کے رسول آپ پہ بھی سلامتی ہو. سبحان اللہ. تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل ہنٹ دے رہے ہیں کہ ناؤ دا ٹائم آف حضرت خدیجہ از ویری نیئر. اب وہ اپنے رب کے پاس جانے لگی ہیں, اس لیے ان کو بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ آپ کا رب نے آپ کے لیے جو ہے محل تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور پھر جو ہے سبحان اللہ ویری ایموشنل جو ہے نریشن ہے کہ جب وہ فوت ہوتی ہیں جنت المعلیٰ جو ہے ان کو وہاں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمسیلف بریز ہر, ان کو خود جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کے دفن کرتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ شی از دا سیم وومن ہو یوز ٹو کمفرٹ ہر ہسبینڈ, ان کا خیال رکھا کرتی تھی. بٹ ناؤ ہی از ہولڈنگ ہر, اور وہ جو ہے ان کو دفن کرتے ہیں. اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ عمار بن یاسر کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وڈ ڈائی بیکاز آف واٹ من شدت حزنہ, کہ غم کی وجہ سے نا ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں, کہیں ان کی جان نہ چلی جائے. اچھا, تو اس کے بعد بڑی زبردست نریشنز ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت خدیجہ سے کبھی ملی نہیں, لیکن آئی واز جیلسڈ آف ہر. کیوں؟ لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجہ, کہ شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں حضرت عائشہ کی, کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ذکر نہ کیا ہو. اور حالانکہ آپ دیکھیں انہی پورے عرصے میں غزوہ بدر بھی ہو رہی ہے, غزوہ احد بھی ہے, خندق بھی ہے, اور کیا کیا حالات ہیں, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ریممبرڈ حضرت خدیجہ. تو پھر کہتی کیا ہیں کہ فیحسن الثناء علیہا, اور بڑی ان کی تعریف کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے سامنے. فذکرها یوم من الایام, پھر ایک دن انہوں نے ایسے ہی کیا جب تذکرہ کر رہے تھے حضرت خدیجہ کا. فاخذنی الغیرہ, مجھے غیرہ کا مطلب پتہ ہے غیرت آ گئی, یعنی مجھے جو ہے نا آئی واز جیلسڈ. تو پھر میں نے کہا اولیس اللہ ابدلک خیرا منہا, کہ اے اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر آلٹرنیٹ نہیں دے دیا, کہ شی واز این اولڈ وومن اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو یو اے ینگ وائف. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ نریشنز بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشنز چینج ہو گئے, ایسے ایکسپریشنز ہو گئے کہ جب ان پر وحی آتی تھی نا ویسے ایکسپریشنز ہو گئے. کیا مطلب؟ جب وحی آیا کرتی تھی نا ہمارے نبی پہ تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, چہرے مبارک سے پسینہ نکلنا شروع ہو جایا کرتا تھا, اینڈ ہی یوز ٹو یعنی لرزتے تھے, کپ کپی طاری ہوتی تھی. تو سبحان اللہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشنز ویسے ہو گئے, اور یعنی فیس ایکسپریشن چینج ہو گیا. کہتے ہیں واللہ ما ابدلنی خیرا منہا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر آلٹرنیٹ نہیں دیا. اور پھر کہتے ہیں آمنت بی اذ کفر بها الناس, انہوں نے مجھ پہ ایمان لے کے آئی جب ساری دنیا والے مجھ پر یعنی میرا انکار کر رہے تھے. صدقنی اذ کذبنی الناس, اور انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. وواسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس, انہوں نے صرف باتوں سے سپورٹ نہیں کی, اپنے مال سے مجھے سپورٹ کیا جب لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا. تو اور پھر کہتے ہیں واللہ ما ابدلنی خیرا منہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر آلٹرنیٹ نہیں دیا. اچھا, یہ نریشن بھی جو میں نے آپ کو بتائی نا, یہ حضرت عائشہ خود بتا رہی ہیں. یہ نریشن جو ہے وہ راوی ہیں اس کی. اب سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی کیا واٹ اے بیوٹیفل نریشن اٹ از, وہی نریٹ کر رہی ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چل گیا دس از دا ریڈ لائن, I don't have to push that button again. اب میں کبھی بھی خدیجہ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی. اب مجھے پتہ چل گیا کہ ان کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. اچھا, تو اس کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ ان کے فوت ہونے کے بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he used to slaughter sheep,
تو وہ کچھ نہ کچھ جو گوشت تھا نا سائڈ پہ کر کے جو ان کی دوست احباب ہوتے تھے حضرت خدیجہ کے ان کی طرف بھجواتے تھے، کیونکہ دنیا میں یعنی when she was alive وہ بھی ایسا کیا کرتی تھی، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی حسن سلوک کیا ہوتا تھا نا تو وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی، گفٹ دیتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ارسلوا الی اصدقاء خدیجہ، ان کو جو ہے جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں دوست ہیں ان کو جو ہے یہ بھیج دو. ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ان کو نا آواز آتی ہے حالہ کی. حالہ جو ہے حالہ شی از دا سسٹر آف حضرت خدیجہ، تو ان کی آواز بڑی ریزمبل کرتی ہے حضرت خدیجہ سے. جب آواز آتی ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی نا یاد آ جاتی ہیں، تو وہ نا ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہم حالہ اللہم حالہ، کہ یا اللہ حالہ ہی ہو حالہ ہی ہو، کیونکہ ان کو ان سے اپنی بیوی کی یاد آتی ہے. اور پھر یہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ حالہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں تو وہ بیٹھ کے کتنی جو ہے گھنٹوں گھنٹوں بات کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کے بارے میں، دا ویچز آف ہر، وہ کیا کیا کرتی تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز مسنگ ہر، سبحان اللہ، ہی یوز ٹو مس ہر. تو اس کے بعد غزوہ بدر میں جب قیدی جو ہے مکہ والے جو مشرکین ہیں وہ جو قیدی پکڑے جاتے ہیں تو ابو العاص اس وقت جو ہے جو سن ان لا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، زینب کے جو خاوند ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، وہ ہی از اے کیپٹیو ناؤ. تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوتے، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ یہ طے پاتا ہے کہ ان سے کوئی نہ کوئی معاوضہ لے کے یا کوئی اگر بندہ پڑھا سکتا ہے، علم جو ہے کنوے کر سکتا ہے تو ان کو جو ہے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے. تو ابو العاص کے لیے حضرت زینب جو ہے نا اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے پتہ کیا بھیجتی ہیں؟ شی سینڈز دا نیکلس، اور وہ نیکلس حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے، کچھ سال گزر جاتے ہیں حضرت خدیجہ کی وفات کو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نیکلس آتا ہے نا، جب وہ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہی اسٹارٹس کرائنگ، رونے لگ جاتے ہیں. سائڈ میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے نا ان کو یاد آنے لگ جاتی ہیں اور پھر صحابہ کرام سے نا ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان شئتم اطلقتم لہا اسیرہا، کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ جو نیکلس ہے آپ کیا جو کیپٹیو ہے یعنی ابو العاص ان کو آپ واپس کر سکتے ہیں. ورددتم الیہا قلادتہا، اور ان کے یہ پرزنر کو آپ واپس کر دیں اور نیکلس بھی ان کو دے دیں. تو صحابہ کرام ان کی جو ہے وہ بات مان لیتے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے. فتح مکہ کے موقع پہ جب مسلمان انٹر کرتے ہیں مکہ میں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے تو فتح ہونے کے بعد لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گے، وے وڈ ہی گو. تو یہ نا اب یعنی ایک دوسرے سے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وے وڈ ہی گو، کہاں جائیں گے وہ، اب کہاں رہیں گے. کون سی جگہ چوز کرتے ہیں ہمارے نبی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجون جنت المعلیٰ کے ساتھ جہاں پہ حضرت خدیجہ کی قبر ہوتی ہے نا ان کی قبر کے ساتھ اپنا خیمہ لگا لیتے ہیں. سبحان اللہ، all those years کتنا کچھ ہوا ہے لیکن ان کو حضرت خدیجہ کی یاد جو ہے نا وہ نہیں بھلا پاتے وہ. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے خیمہ لگاتے ہیں. اور سبحان اللہ میں نا پرسنل لیول پہ سوچ رہا تھا کہ حضرت خدیجہ کی جو وفات ہوتی ہے وہ مکی دور میں ہوتی ہے نا. سورہ حجرات میں آیات آتی ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بے شک ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر ہرگز وہ شک میں نہیں پڑے. اور انہوں نے کیا کیا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، صرف ایمان لے کے نہیں آئے، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ انہوں نے جد و جہد کی. دعوے بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میرا نام محمد ہے، میرا نام عبداللہ ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، لیکن پریکٹیکلی جنہوں نے کر کے دکھایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ پہ رسول پہ ایمان لے کے آئے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا. دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن سچے کون ہیں؟ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں.
حالانکہ یہ آیات مدنی دور میں نازل ہو رہی ہیں. اینڈ سبحان اللہ، یعنی ہماری یا کہتے ہیں نا آر فرسٹ مدر حضرت خدیجہ، انہوں نے احسان کے ساتھ یہ کام کیے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جو یعنی اسلام کے لیے جو سپورٹ دی ہے نا، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانفال میں، غالباً انفال ہے یا توبہ ہے، مجھے گائیڈ کیجیے گا، کہ آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیل کی ہے. اینڈ واٹ از دا ڈیل؟ مومنوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں، اور اس کے عوض انہوں نے کیا دیے؟ ان ریٹرن بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے جو وعدے کی وفا کرے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اینڈ سبحان اللہ، when I was reading this، یہ آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی نا، میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سبحان اللہ، آیات بعد میں نازل ہو رہی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے بڑی احسان کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ جو ہے یعنی ان آیات پہ اترتی ہیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت ہے سورہ صف کی، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی ٹریڈ نہ بتاؤں، ایسا بزنس نہ بتاؤں؟ وہ بزنس کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، اس میں تمہارا فائدہ ہے. حالانکہ بزنس میں جب بزنس ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر پارٹی اپنا بینیفٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، اچھا یار مجھے کیا بینیفٹ ہے. لیکن یہاں پہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہے، دوسری جگہ پہ ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایسی ٹریڈ نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم سے وہ بچا لے گی وہ ٹریڈ، تمہارا فائدہ ہے اس میں. اور کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ، اور جد و جہد کرو، اسٹرائیو کرو، اسٹرگل کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. صرف زبان سے نہیں، اپنے مال سے، اپنی جان سے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے اس میں. دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، وہ ہمارے لیے بتا رہے ہیں، ہمارے بینیفٹ کے لیے بتا رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یقین کریں ہمیں بار بار پتہ نہیں کیسے شیطان بہکا دیتا ہے اور یعنی ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہ یار ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب ہمارے خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وائی از دس تھنگ ہیپننگ ٹو اس، کیوں ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، کیوں اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں ابھی جو ہم نے سبحان اللہ جو واقعات پڑھے ہیں، جو یہ سٹوری پڑھی ہے، ان لوگوں نے کوئی غلطی کی تھی؟ سبحان اللہ. لیکن جب یہ لوگ اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور احسان کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے انہوں نے ادا کی ہے، ویئر آر وی اسٹینڈنگ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں واللہ ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا نہیں ہے، ابھی آزمایا نہیں ہے تو ہمارے یہ حالات ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں آزما لینا، کہیں ہم وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. ابھی سے ہم لوگ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم مسلمان کیوں ہیں، کیوں یعنی I don't know، اور ہم لوگ یعنی منٹ نہیں لگاتے اور جو ہے ہم لوگ ڈائیورٹ ہو کے یعنی گناہوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کتنا دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا ہم لوگ اپنی سوسائٹی سے جو اس کا انفلوئنس ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈ ہے نا، اس میں تمہارے لیے بینیفٹ ہے، تمہیں عذاب علیم سے تم بچ جاؤ گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ صرف تمہیں عذاب علیم سے نہیں بچائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ نہ بخشے جائیں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہیں ایسی جنات میں داخل کر دیا جائے گا، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور وہاں پہ
جو گھر ہوں گے، پیلسز ہوں گے، طیبہ ہوں گے، ہمارے رب فرما رہے ہیں. اور جب وہ کوئی بات کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے اصل کامیابی، یہی ہے اصل جیت. تم لوگ تو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہو دنیاوی لحاظ سے. اس کے پاس اگر یہ چیز ہے، اگر اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اگر اس کے پاس یہ موبائل ہے، میرے پاس اس سے بہتر ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس یہ نہیں اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے. دس از ہاؤ وی کمپیٹ ود ایچ ادر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم نے ایک دوسرے کے سے کمپیٹ کرنا ہی ہے نا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر تم نے کمپیٹ کرنا ہی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانی ہے، تو اس جگہ پہ آ کے ریس لگاؤ کہ جنت کون سب سے پہلے جنت کو حاصل کرتا ہے. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جسٹ ہیئرنگ دیز اسٹوریز میڈلی، اور پھر جو ہے بس ہم لوگ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہے اپنا ٹھیک ہے ایمان بوسٹ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ہم لوگ پھر اگلے ہفتے آتے ہیں، اور پھر اس دوران ہمارا کیا حالات ہوتے ہیں، نمازیں ہماری کیسی چل رہی ہوتی ہیں، ہماری گیدرنگ کیسی ہوتی ہے، ہم اپنے موبائل ڈیوائسز میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارا یہی اگر چال چلن ہے اور اگر ہماری ایسی زندگی گزار رہی ہے، تو پھر دیکھیں ہم ایک گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے مسلمان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تم گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے مسلمان نہیں ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. مطلب کیا ہے، تمہیں ہر حال میں مسلمان ہونا ہے. جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تب مسلمان نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، کہ جب بندہ یعنی چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس ایٹ دیٹ ویری مومنٹ وہ مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، وہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے. کیونکہ اگر مسلمان ہو تو وہ چوری نہیں کرے گا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اور جو بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے at that very moment he is not a mu'min at that time. You have to understand that. ہمیں ہر حال میں مسلمان رہنا ہے. یعنی دیکھیں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رول ماڈلز ہمارے سامنے ہیں. ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ چاہے زندگی 50 سالہ زندگی ہے، 65 سالہ زندگی ہے، ایک وقت آئے گا ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.